الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب ويعفو الله عنه أكثر. وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں دو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین میں سے پڑھی ہیں. ان احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کیا ہیں اور نیکی کیا ہیں، یعنی گناہ کسے کہتے ہیں اور نیکی کسے کہتے ہیں. تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، نیکی اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سامان، نیکی نام حسن الخلق، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہنستے ہوئے چہرے سے پیش آنا، یہ سب سے اونچی اور سب سے بہتر نیکی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان، گناہ نام اس چیز کا ہے کہ ما حاک فی صدرک، جب تو کوئی کام کرے اور وہ کام تیرے دل کو بے چین کر دے، اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، تیرے اندر غم چھا جائے اور تو حزن و ملال کا شکار ہو جائے، تو سمجھ کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور دوسری گناہ کی علامت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام تو کر کہ جس کام کے اوپر لوگوں کو اطلاع ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس سے اچھا نہ لگے اور تو اس کو ناپسند کرتا ہو، تو یہ بھی گناہ ہے. تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نیکی میں سے بہتر نیکی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کرے، اچھے معاملات کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور گناہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جس چیز کی وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن آدمی کے اندر نور ایمان ہے اور ایمان کا نور اس کے سینے میں ہے، تو آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر ایک قسم کا صدمہ
اور ایک قسم کی بے چینی اور ایک قسم کی اضطراری کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام گناہ ہے۔ یا ایسا وہ کام کرے کہ جس کام کو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے وہ ناپسند کرے، یا لوگ اس کام کو دیکھ لے تو اسے پسند نہ ہو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اب جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے آدمی کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو گناہ کرتے وقت آدمی کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہ جو خداوند قدوس میرا محسن ہے، میرا مربی ہے، میرا منعم ہے، ہر وقت مجھے انعامات دے رہا ہے، ہر وقت میرے اوپر احسانات کر رہا ہے، تو اس کی نعمتوں کا اور اس کے احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں رب العالمین کو راضی کروں۔ اگر یہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی گناہ کے نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس بندے کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ ان چیزوں کے اندر جو میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں کے کام کر رہا ہے وہ سنبھل جائے۔ اگر وہ آدمی سنبھلتا نہیں ہے اور یہ آدمی اس گناہ سے باز نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنی نظر رحمت کو اور اپنی نظر انعامات کو پھرا لیتا ہے، جس کا نام ہے ناراضگی۔ جب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو عزیز دوستو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر میں گناہ کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کے دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس آسائش کے، آرام کے، اطمینان حاصل کرنے کے اسباب ہوتے ہوئے بھی یہ آدمی کو چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اس کے پاس بے شمار نعمتیں بھی ہوگی، اس کے پاس کھانے کی چیزیں بھی ہوگی، رہنے کے لیے عمدہ مکانات بھی ہوں گے اور دوست یار بھی ہوں گے، لیکن حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس کے قلب سے سکون کو کھینچ لیتے ہیں، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہوئے بھی اسے نیند نہیں آئے گی، اس کو آرام نہیں ملے گا۔ کئی قسم کی جائیدادیں، ملکتیں، پراپرٹی بھی ہوگی، لیکن اس کو آرام کرنے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑے گی۔ یہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر بے چینی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر میں جب آدمی گناہ کو کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر وہ باقی رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے نور ایمان کو ہٹا کر اٹھا کر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے تو نور ایمان ہوتا ہے اور اس سے ہٹ جاتا ہے۔ گناہ کی بنا پر دل میں سب سے پہلے سیاہ اور کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر یہ آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالی شانہ اس دھبے کو دور کر دیتے ہیں، اس کو پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نور ایمان اور گناہ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوتے، یعنی مومن ہو اور یہ آدمی گناہ کرے تو اس کا ایمان کا جو نور ہے، ایمان کی جو روشنی ہے اس کے دل میں نہیں رہتی۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس نور کو اٹھا لیتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب گناہ کرنے والا
خاص کر کے زانی آدمی جب زنا کرتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا ہی نہ یزنی ولا یؤمن، جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں رہتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی اگر زنا کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو اس آدمی کو شریعت کی نظر میں مومن نہیں کہیں گے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا کہ لا یزنی الزانی ہی یزنی وہو مومن، مومن آدمی ہو نہیں سکتا اگر یہ اس کام کے اندر اور اس برے عمل میں مبتلا ہے۔ تو نور ایمان جو ہے گناہ کرنے کی بنا پر ختم ہو جاتا ہے، اللہ نور کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے دل کے اندر ایک سیاہ اور کالا داغ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ پر باقی رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا پورا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نیکی کی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے کہ نیکی کا کون سا کام ہے اور برائی کا کون سا کام ہے۔ اس کو قرآن نے کہا گناہ کرتے کرتے آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ایک لوہا ہوتا ہے، لوہے کے اوپر کاٹ لگ جاتا ہے، زنگ لگاتا ہے تو لوہا اپنی صفت کو کھو بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو نور ایمان ختم ہوتے ہوئے اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں نہ نیکی کی تمیز ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر برائی کی تمیز ہوتی ہے۔ تو تیسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل پھر سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ اور کالا ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی کی تمیز نہیں، تو سب سے تیسرے نمبر پر جو نقصان ہے وہ اس کے دل کو سیاہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس آدمی کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ پھر اس کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نیک کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتے ہوئے اس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں مسجد میں آؤں، دعا کا وقت ہے، دعا کے وقت حاضر ہوا ہے، اس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں دعا کروں، بلکہ پھر اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی وجہ سے وہ مسجد میں بھی آ گیا اور کسی وجہ سے بھی اور نیک کام کے اندر داخل ہو گیا تو دل کے اندر اس کو بے قراری ہوگی کہ کب میں مسجد سے باہر نکلوں اور کب میں باہر جاؤں اور کب میں گناہ کا کام کروں۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر مچھلی کو پانی کے باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں، ایسی ہی جب گنہگار کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ مسجد میں داخل بھی ہو جاتا ہے تو اس کو مسجد میں سکون اور چین نہیں ملتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کا دل گناہوں کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں کب گناہ کر لوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو نیکی اور بھلائی اور برائی کے اندر تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ تو تیسرے نمبر کا عزیز دوستو نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے اللہ رب العالمین نور ایمان کو ختم کرتے ہوئے اس کے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتے۔ اسی طریقے سے ظاہری نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی یہاں اس گناہوں کی سزائیں بھی الگ الگ ہیں۔ آدمی اگر گناہ کر کے سنبھل جاتا ہے تو ایک سزا ہوتی ہے اور سنبھلتا نہیں ہے تو دوسری سزا ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھے کہ آدمی جب کوئی گناہ کا کام کر لے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی ہو جائے
اور آدمی اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو آزمایا، اس نے توبہ کر لی تو سمجھ لو کہ یہ آدمی نیک بن گیا۔ اور اگر سنبھلا نہیں اور شکوہ شکایتیں کرنے لگا اور اللہ رب العالمین کی شکایتیں کرنے لگا اور پھر اس گناہ کے اوپر مصر رہا، تو پھر اس گناہ کو کہیں گے گناہ کی سزا میں نقیر، کہ اللہ کی اس پر پکڑ اب آ رہی ہے، توفیق توبہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ سنبھل نہیں رہا ہے اور روزمرہ گناہوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور پھر اس پر حالات آتے ہیں تو شکایت کرتا ہے، بجائے یہ کہ توبہ کرتا، بجائے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یہ سمجھتا، بلکہ وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو کہ اب اس کی پکڑ آ رہی ہے۔ اور جتنے بھی انسان جب گناہ کرتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ ان کو موقع دیتے، لیکن وہ سنبھلتے نہیں ہیں، تو پھر حق تعالیٰ شانہ ان گناہوں میں پکڑتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان قوموں کو جو اس امت محمدیہ کے پہلے گزری ہے، ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان کو عذاب دیا ہے، تو گناہوں کے سبب سے۔ کیسا عذاب دیا؟ تو کہیں فرمایا حق تعالیٰ نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ أَغْرَقْنَا، کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا کہ جب انہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا، توبہ نہیں کیا، تو پھر کیسے پکڑا ہم نے؟ کہ ان کے اوپر ہم نے ہواؤں کا طوفان بھیجا، آسمانوں سے پتھر برسائے۔ حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ نے قوم عاد جب گناہوں سے باز نہیں آئی، گناہ کرتے رہے، انبیاؤں کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاؤں کی ہدایت پر عمل نہ کیا، تو حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ فرماتے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان کے اوپر آسمان سے طوفان برسا دیا، تیز و تند ہوا بھیجی، اور پھر ان کے اوپر مسلسل 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر مسلسل طوفان ہوتا رہا، آسمانوں سے پتھر برستے رہے، ہم نے اس طرح ان کو پکڑا گناہ سے، اس طرح۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے قوم سمود کو پکڑا کہ جب انہوں نے توبہ نہیں کی، باز نہیں آئے، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ہم نے ایک فرشتوں کی چیخ سے پکڑا اور ان کو زمین پر دے مارا۔ اسی طریقے سے فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ جب گناہ کرتے کرتے یہ لوگ عادی بن جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے، تو ہماری پکڑ پھر اسی طرح ہوتی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، بڑے گناہ کی بات تو بہت دور، لیکن ماں عائشہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو نصیحت کیے۔ وہ تو امہات المومنین تھی، گناہوں کا ان سے تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود صغیرہ گناہوں سے بچاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہیں، اور اللہ رب العالمین پکڑتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي، میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے لیکن میں آہستہ آہستہ انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اور جب میں پکڑتا ہوں تو ان قیدی متین، میری پکڑ بھی بہت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو ایک تو سزا ہے جس کو نکیر کہتے، اور دوسرا ہے گناہ کی سزا بطور تدبیر کے ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین خفیہ تدبیر کرتے ہیں،
ایک پلان اللہ کا چلتا ہے، اگر سنبھل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلتا ہے تو جو گناہ وہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں نقد اللہ دیتے۔ اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس سے بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ کسی کے اوپر دغابازی کرتا ہے تو اس پر بھی دغابازی کی جاتی ہے، وہ اگر خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی خیانت کی جاتی ہے، اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ جیسا وہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان العبد لا یصیب، کہ کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، فما فوقها او دونها الا بذنب، نہ چھوٹا نقصان اور نہ بڑا نقصان مگر یہ ہے کہ وہ اس کے کرتوت کی بنا پر اور اس کے گناہ کی بنا پر ملتا ہے۔ اور آگے حدیث میں آپ نے فرمایا وَيَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، اور اللہ رب العالمین جو دنیا میں سزا دیتا ہے وہ تو بہت کم سزا دیتا ہے، بہت کم پکڑ کرتا ہے، ورنہ بہت سے گناہوں کو تو معافی فرما دیتا ہے۔ اس کو ایک آیت میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، کہ جو کوئی بھی تمہیں مصیبت اور جو کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے کرتوت کے سبب سے ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُ أَكْثَرُ، اور حق تعالیٰ شان و عمن والو اکثر گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک اللہ کی تدبیر چلتی ہیں کہ جیسا بندہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر گناہ کر کے یہ سمجھ لے کہ میں گناہ کر کے چھٹ گیا ہوں تو عزیز دوستو یہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی تدبیر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہیں اور پھر اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا احمر بن طولون، بہت بڑا بادشاہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے قریب سے حوض کے قریب سے نکلا تو ایک بچہ اس کو گرا پڑا ملا۔ مطلب میں یہ ہے کہ بچہ کوئی اس کو ڈال گیا تھا۔ عام طور پر جب لوگ غلط کام کرتے ہیں، حمل ٹھہر جاتا ہے تو بہت سی مائیں تو نہیں کہلانے کے لائق، جب حمل ہوتا ہے تو کہیں بچے کو ڈال دیا کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بچے کو ایک حوض کے قریب ڈال دیا۔ جب بادشاہ وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ اس بچے کو احمد بن طولون نے اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا اس کے بعد اس کی تربیت کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو عقل اور فہم اور فراست اور بصیرت بہت عطا فرمائی تھی۔ بہت ہوشیار، خداداد صلاحیتوں کا بہت بڑا مالک تھا۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوا تو یہ بادشاہ کا بہت مقرب اور قریب بن گیا، چونکہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں تھیں، تو بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا، اپنا خاص آدمی بنا لیا۔ جب ان کا انتقال ہونے کے قریب آیا بادشاہ کا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا جس کا نام ابو الجیش تھا، اور بیٹے کو اس بچے کو حوالے کر دیا جس کا نام احمد یتیم تھا، اور اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ پھر بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے نے ایک مرتبہ اس لڑکے کو احمد یتیم نامی کو بلایا، چونکہ ان کے اندر بہت سی صلاحیتیں تھیں اور اپنے ابا کا بہت مقرب اور قریب تھا، تو بادشاہ کے بیٹے نے بھی چاہا کہ میں بھی ان کو اپنے قریب بنا لوں، اور یہ ہے کہ ان کو بھی میں کوئی منصب اور کوئی عہدہ دوں تاکہ زمام وقت اور وقت کی حالات کو یہ بھی سنبھالنے سیکھ جائے۔ تو ابو الجیش نے بادشاہ کے بیٹے نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک منصب دینا چاہتا ہوں، ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو میرے باپ کی طرح قریب کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میرا باپ نے آپ کو قریب رکھا تھا اسی طرح میں بھی آپ کو قریب رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور یہ ہے کہ جب میں کسی کو اپنے قریب کرتا ہوں
تو صاف صاف بات کہہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کرے، خیانت کا معاملہ نہ کرے، غداری کا معاملہ نہ کرے، چپکے سے کوئی غلط کام نہ کرے۔ اگر ان صفات کے ساتھ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا قریب اور مقرب بنا لوں گا۔ اس احمد یتیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ پھر بادشاہ نے اس کو پورے حشم خدم اور پوری بادشاہت کی نگرانی اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ آپ اس کا دھیان رکھو اور نظم و نسق میں تعاون کرو۔ کچھ ہی دن کے اندر اس آدمی نے وہ کام کر کے دکھلایا کہ بادشاہ کے دل کے اندر وہ احمد یتیم کی محبت پیوستہ ہو گئی۔ ان کی خداداد صلاحیتوں سے اتنا فائدہ ہوا کہ ابو الجیش نے پھر اپنے خانگی اور پرسنل کاموں میں بھی قریب تر کر لیا، اور جہاں وہ رہتا تھا وہاں کی خانگی چیزوں کا پر بھی ان کو امیر اور محافظ متعین کر دیا۔ تو ایک دن کہا انہوں نے کہ میرے فلاں کمرے میں جہاں پر میری باندی رہتی ہیں وہاں پر میرا ایک موتی ہے، آپ اس موتی کو لے آئیے۔ جب وہ احمد یتیم اس موتی کو لینے گیا تو جو بادشاہ کی چہی تھی اور قریب والی باندی تھی وہ کسی خادم کے ساتھ غلط حالت کے اندر مل گئی۔ اب جب وہ غلط حالت میں باندھی ملی، احمد یتیم نے اس کو اس غلط حالت میں دیکھا، فوراً وہاں سے موتی لے کر نکلنا چاہا تو جو غلط حالت میں وہ مبتلا تھی وہ آدمی تو چلا گیا، اور پھر اس کنیز نے اور باندی نے احمد یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اس کے ساتھ ملوث ہو جائے اور غلط کام کرنے لگے۔ لیکن چونکہ وہ بادشاہ کا مقرب تھا، خداداد صلاحیت ہی تھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں امانت داری سے کام کروں گا تو کب اس کے وہ ہاتھ میں آ سکتا۔ اس کنیز سے اپنی جان چھڑوا کر وہ چلا گیا اور پھر وہ موتی بادشاہ سلامت کو دے دیا۔ اب وہ باندی ڈرنے لگی کہ یہ بادشاہ کا مقرب آدمی ہے، اگر اس نے میری اطلاع کر دی اور خبر بادشاہ کو کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری خبر دے میں بادشاہ کو جا کر احمد یتیم کے بارے میں کہہ دوں کہ میری عزت پر انہوں نے داغ لگانا چاہا اور میری عزت پر حملہ کرنا چاہا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور روتی ہوئی وہ آئی، بادشاہ نے سب دیکھ لیا۔ پھر احمد یتیم کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا انشاءاللہ آئندہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا